اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارے دوسرے لیکچر کا عنوان ہے اسلام اور استشراق یا اسلام اور مستشرقین۔ تمہید کے طور پر یہ ذہن نشین کرے کہ اس وقت استشراق دنیا کے واحد عالمی علمی تحقیقی تحریک ہے جس کی سرپرستی عالمی قوتیں کر رہی ہیں، جن میں امریکہ، جرمنی، برطانیہ اور فرانس قابل ذکر ہیں۔ صرف امریکہ کے اندر مستشرقین کے 50 فعال مراکز موجود ہیں۔ ان تحقیقی مراکز میں ہندو مت، یہودیت، عیسائیت، جین مت یا کسی اور مذہب اور نظریے پر تحقیق نہیں کیا جا رہا ہے، بلکہ یہاں جو لوگ کام کرتے ہیں یا جو پڑھنے کے لیے وہاں جاتے ہیں وہ اسلام کو پڑھتے ہیں اور اسلام کے حوالے سے تحقیق کرتے ہیں اور اپنے سٹڈیز مرتب کر کے پبلش کرتے ہیں۔ مستشرقین کا ہدف ماڈرن ایجوکیٹڈ طبقہ ہے، اس لیے ان کو اپنے نظریات پہنچانے کے لیے وہ مقالات، کتب اور تحریروں کا سہارا لیتے ہیں۔ اپنے نظریات ان جدید تعلیم یافتہ لوگوں کو پہنچانے کے لیے ایک تحقیق کے مطابق اس وقت تقریباً دنیا میں 300 علمی رسائل یعنی اکیڈمک جرنلز مستشرقین کے پاس موجود ہیں، یعنی تقریباً 300 علمی رسائل مستشرقین کے سرپرستی میں دنیا میں پبلش ہو رہے ہیں۔ مستشرقین انتہائی منظم انداز سے کام کرتے ہیں اور اپنے خیالات و افکار کو دنیا پہنچانے کے لیے مختلف وسائل کا استعمال کرتے ہیں، لیکن کتب اور مقالات ان میں اساسی اور اکائی حیثیت رکھتی ہیں۔ مستشرقین کے کام کا اندازہ کہ وہ کتنا کام کرتے ہیں اور کس طرح منظم انداز میں کام کرتے ہیں اس سے لگائیے کہ ڈاکٹر اکرم ضیاء العمری کے تحقیق کے مطابق صرف 150 سال میں 1800 سے لے کر 1950 تک مستشرقین نے دنیا کے مختلف زبانوں میں اسلام کے مختلف موضوعات پر تقریباً 60,000 کتابیں پبلش کیے ہیں اور دنیا کے مختلف لائبریریوں میں پہنچائے ہیں۔ اب ان کتابوں کے اندر کیا ہے اس کے بارے میں ہم بہت کم جانتے ہیں۔ اس کے کئی وجوہات ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہے کہ مستشرقین کے پاس جو سیٹ اپ ہے وہ ہمارے پاس نہیں ہے۔ بہت سے کم ایسے اسلامی ممالک ہیں جہاں استشراق کے حوالے سے ریسرچ سنٹرز موجود ہیں، لیکن یا تو وہ غیر فعال ہے، اگر فعال ہے تو ان کے پاس رجال کی کمی ہے، ایسے ریسرچرز ان کے پاس موجود نہیں ہیں جو وہ کلاسیکل اور ماڈرن دونوں علوم پر دسترس رکھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ وہاں جو لوگ کام کرتے ہیں تو بجائے اس کے کہ وہ مستشرقین کے نظریات کا تعاقب کرے، اکثریت ان میں ایسے لوگوں کے ہے کہ وہ مستشرقین کے نظریات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ ہمارے مسلمان عصر حاضر میں ان کے دلچسپی کا موضوع و فروعی مسائل ہیں، وہ صرف ایک دوسرے کو کافر ثابت کرنے میں اور ایک دوسرے کو مبتدع ثابت کرنے میں لگے ہوئے ہیں۔ وہ مستشرقین کے کاموں کو نہ پڑھتے ہیں اور نہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہے کہ وہ مستشرقین کے کاموں کو پڑھے۔ اور ایک اور سبب بھی ہے،
مستشرقین جتنے لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں اور جتنا ٹائم وہ اپنے پروجیکٹس کو دیتے ہیں، ہم اتنا نہیں دے سکتے ہیں اور نہ دیتے ہیں۔ میں صرف ایک مثال آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ میں نے جس شخص پر پی ایچ ڈی کے تھیسس لکھے ہیں اس کا نام ہے پروفیسر ڈاکٹر گیٹیر ہینڈرک البرٹ جمبل۔ جمبل نے ایک موضوع پر تحقیق 1985 میں شروع کیا تھا، اور پھر وہ تحقیق 2007 میں پبلش کیا، یعنی تقریباً 22 سال اس نے ایک کتاب لکھنے میں لگائے ہیں۔ ابھی 22 سال میں ہمارے مسلمان 22 سال میں ایک کتاب نہیں بلکہ کتابیں لکھیں گے، لیکن وہ لوگ لگن کے ساتھ کام کرتے ہیں، اور وہ اس کو نہیں دیکھتے ہیں کہ بس میرے کتابیں زیادہ ہو جائے، میرے مقالات زیادہ ہو جائے، بلکہ وہ کام کے کوالٹی کو دیکھتے ہیں کہ میں نے جو کام کیا ہے یہ کیسا ہے، اس کا اثر معاشرے میں لوگوں پر آئندہ دور میں رہے گا یا نہیں۔ اور اس جمبل کے اس تحقیق کا نام ہے جو اس نے تقریباً 22 سال میں لکھے ہیں۔ اکثر لوگ شاید وہ تجسس میں رہیں گے کہ وہ کیا ہے، اگر اس کو کوئی پڑھنا چاہے تو وہ ہے دی انسائکلوپیڈیا آف کینانیکل حدیث، جس کا میں انشاءاللہ اور لیکچروں میں تعارف آپ لوگوں سے کراؤں گا۔ تو ایک سبب یہ ہے کہ ہم ٹائم نہیں دیتے ہیں، وہ ٹائم دیتے ہیں، اور ایک سبب یہ بھی ہے کہ ہمارے اہل علم انفرادی طور پر کام کرتے ہیں۔ ہم کسی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ہمارے ساتھ بیٹھ جائے اور ایک موضوع پر ہم صحیح طریقے سے کام کرے اور پھر اس کو پبلش کرے اور اپنے دین کی خدمت کرے۔ عمومی طور پر ہر بندہ انفرادی حیثیت سے تحقیق ہو یا نہ ہو، لیکن کچھ لکھتے ہیں اور پبلش کرتے ہیں۔ لیکن مستشرقین وہ ٹیم ورک کرتے ہیں، وہ 2-3 مستشرقین مل کر وہ ایک پروجیکٹ پر کام کرتے ہیں اور پھر اس کو پبلش کرتے ہیں۔ اگرچہ ابھی یہی منہج ہمارے بعض ممالک میں اہل علم نے یونیورسٹیوں کے اندر یا بعض سینٹرز کے اندر بھی شروع کیا ہے، اور اس کے تناظر میں بہت اچھے کتابیں پبلش ہوئے ہیں، لیکن یہ عام نہیں ہے۔ اس کی مثالیں بہت کم ہیں جو مسلمان اسی طریقے سے کام کرتے ہیں۔ بہرحال آپ لوگوں کے ذہن میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ مستشرقین جب اتنے منظم انداز سے کام کرتے ہیں اور اتنا ٹائم دیتے ہیں تو اس کام کا آغاز کب ہوا، کب سے انہوں نے یہ کام شروع کیا ہے؟ اور دوسرا سوال یہ بھی ذہن میں آتا ہے کہ آخر مستشرقین اسلام کے مطالعے میں، اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں رکھتے ہیں؟ تو یہ 2 سوال دراصل آج ہمارے درس کا مرکزی خیال ہے۔ پہلے سوال کی جواب جب استشراق کے حوالے سے لکھے گئے کتابوں میں ہم تلاش کرتے ہیں تو مستشرقین نے جو کتابیں لکھی ہیں ان میں ایک تاریخ ہے، اور مسلمانوں نے جو کتابیں لکھی ہے استشراق کے حوالے سے اس میں اور تاریخ بیان کی گئی ہے۔ میں دونوں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا کہ مستشرقین کیا سمجھتے ہیں اور مسلمان اہل علم کیا سمجھتے ہیں، اور اس میں زیادہ منطقی اور تحقیقی نظریہ وہ کون سا ہے۔ مسلمان اہل علم میں بعض کا نظریہ یہ ہے کہ مستشرقین نے، یعنی یہود اور نصارا نے،
کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ مستشرق وہ شخص ہے جو یہودی ہو یا نصرانی ہو، جیسا کل ہم نے اس کی وضاحت کی۔ تو وہ سمجھتے ہیں کہ مستشرقین نے اسلام کا مطالعہ عہد نبوی میں شروع کیا تھا، یعنی استشراق کا آغاز عہد نبوی سے ہوا ہے، اور وہ اس کی وضاحت اس طرح کرتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے مدینہ تشریف لے گئے تو وہاں قرب و جوار میں جتنے بھی یہودی تھے، عیسائی تھے، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وفود کے شکل میں یا انڈیویجولی کوئی آتا تھا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھتا تھا، یا صحابہ کرام کے مجالس میں بیٹھتا تھا اور اسلام کے حوالے سے وہ پوچھتا تھا۔ تو وہ اس سے استدلال کرتے ہیں کہ اس استشراق کا آغاز وہ عہد نبوی میں ہوا تھا، اور ان کی سب سے بڑی دلیل وہ وفد نجران ہے جو ہمارے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں مذکور ہے۔ بعض مسلمان اہل علم کا خیال یہ ہے کہ استشراق کا آغاز یہ خلافت عمر سے ہوا ہے۔ وہ سمجھتے ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے دور میں اور اس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں اسلامی خلافت اور اسلامی حکومت وہ صرف جزیرے عرب تک محدود تھی، لیکن جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ بنے تو عرب جزیرے عرب سے نکل گئے، مصر، شام، عراق، ایران انہوں نے فتح کیا۔ تو ان علاقوں میں عیسائی آباد تھے، یہودی آباد تھے، تو وہ انہوں نے اسلام پڑھنے میں دلچسپی لینی شروع کی، اور وہ صحابہ کرام کے پاس حاضر ہوتے تھے، کبار تابعین کے پاس آتے تھے اور اسلام کے حوالے سے پوچھتے تھے۔ تو اسی وجہ سے وہ کہہ رہے کہ استشراق کا آغاز خلافت عمر سے ہوا ہے۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ استشراق کا آغاز سن 200 ہجری میں جب عبد الرحمن الداخل نے 138 میں اندلس میں مسلمانوں کی ایک مضبوط حکومت قائم کی تو اس وقت سے ہوا ہے، کیونکہ اندلس میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت تھی اور دنیا کے کونے کونے سے وہاں لوگ قرآن اور سنت سیکھنے کے لیے آتے تھے۔ تو اہل مغرب، یہود اور عیسائی وہ بھی حاضر ہوتے تھے اور اسلام کے حوالے سے مطالعہ کرتے تھے، اسلام کے حوالے سے وہاں کے اہل علم سے سوالات کرتے تھے۔ بعض مسلمان اہل علم کا نظریہ یہ ہے کہ استشراق کی تاریخ 15ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا ہے، کیونکہ ان کا خیال یہ ہے کہ جب خلافت عثمانیہ میں عثمانی خلیفہ سلطان محمد الفاتح نے 1453 میں قسطنطنیہ موجودہ استنبول فتح کیا اور مسلمان یورپ میں داخل ہوئے، تو اس وقت یورپ کے لوگوں نے اسلام پڑھنے میں دلچسپی شروع کی اور وہ آتے تھے اور یہاں جو مدارس تھے اس میں باقاعدہ علم حاصل کرتے تھے۔ بعض اہل علم کا خیال یہ ہے کہ استشراق کا آغاز اور اہل مغرب کا اسلام کے مطالعے میں دلچسپی صلیبی جنگوں سے شروع ہوئی ہے۔ جب مسلمانوں اور عیسائیوں کے درمیان صلیبی جنگیں ہوئے تو اس وقت عیسائی اسلام کے حوالے سے معلومات مسلمانوں سے لیتے تھے اور وہ اسلام کو سمجھنا چاہ رہے تھے، لیکن جو تاریخ مستشرقین نے لکھی ہے اور جو مجھے صحیح نظر آ رہا ہے، جسے اتفاق کرنا ضروری نہیں ہے،
لیکن میرا نقطہ نظر یہ ہے کہ اگر ہم صحیح طریقے سے استشراق کی تاریخ پڑھیں تو استشراق انفرادی حیثیت میں کہ کوئی مغرب سے یعنی غیر مشرقی شخص مشرقی زبانوں، تہذیب و ثقافت اور ادیان کے مطالعے کے لیے کسی مشرقی ملک جاتا تھا یا مغرب کے اندر مطالعہ کرتا تھا، تو یہ تاریخ 8ویں صدی عیسوی یا 9ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا ہے، لیکن منظم انداز میں کہ سرکاری سرپرستی میں استشراق کے حوالے سے کام ہوا ہوں، تو اس کی تاریخ کل میں نے آپ لوگوں کو بتائی تھی کہ وہ 12ویں صدی عیسوی ہے، کہ سب سے پہلے فرانس اور برطانیہ میں مشرقی زبانوں کے سیکھنے کا عمل شروع کیا گیا تھا، اور برطانیہ کے یونیورسٹی اور کالجوں میں 1167 عیسوی میں باقاعدہ طور پر سنٹرز قائم کیے گئے تھے، شعبے قائم کیے گئے تھے، اور وہاں بچے وہ مشرقی زبانوں کو پڑھتے تھے اور مشرقی زبانوں کے بارے میں معلومات حاصل کرتے تھے۔ ابھی اس تناظر میں اگر ہم اسلام کا مطالعہ بھی کریں تو اسلام کے حوالے سے مستشرقین کی دلچسپی کی تاریخ کہ انہوں نے اسلام کو پڑھا ہو، اسلام پڑھنے میں دلچسپی لی ہوں، تو وہ بھی 12ویں صدی عیسوی تقریباً بنتی ہے۔ اسلام کے تاریخ کا تعین ہم مستشرقین کے کاموں سے کر سکتے ہیں، اور جب ہم مستشرقین کے کاموں کا تاریخ پس منظر ٹریس کرنے کے لیے تعاقب کرتے ہیں تو یورپ میں سب سے پہلے لاطینی زبان میں جو پہلا لاطینی ترجمہ تھا قرآن کریم کا وہ 1143 عیسوی میں پبلش ہوا ہے، جس کو بعض لوگوں نے اس وقت کے پوپ پطرس کی طرف منسوب کیا ہے کہ یہ اس نے یہ ترجمہ تیار کیا تھا، اور اس کے بعد وہاں کے اہل علم نے قرآن کریم کو پڑھنا شروع کیا تھا۔ لیکن بہرحال استشراق کا آغاز 12ویں صدی عیسوی میں اگر اس ترجمہ کو قرآن کریم کے اس ٹرانسلیشن کو اگر مد نظر رکھ کر کہا جائے تو 12ویں صدی عیسوی سے شروع ہوا ہے۔ ابھی دوسرا سوال یہ ہے کہ مستشرقین تقریباً 800 سالوں سے اسلام کو پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، تو اسلام کے پڑھنے میں اور اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرنے میں اتنی دلچسپی کیوں لیتے ہیں؟ کیونکہ جو چوٹی کے مستشرقین ہیں ان میں اکثریت یہودی ہے یا عیسائی ہے۔ ایک یہودی اگر قرآن اور حدیث یا سیرت کو پڑھتا ہے اور اس میں مہارت حاصل کرنا چاہتا ہے تو وہ اپنے تورات اور تلمود کو کیوں نہیں پڑھتا ہے؟ وہ اس میں کیوں مہارت حاصل نہیں کرنا چاہتا ہے؟ اس طرح ایک عیسائی اگر انجیل کے بجائے قرآن کریم اور اس طرح سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم یعنی احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھتا ہے اور اس میں تحقیق کرتا ہے تو وہ کیا محرکات ہے کہ جس کی وجہ سے یہ لوگ اسلام پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ جتنے بھی کتابیں اس حوالے سے لکھے گئے ہیں عربی میں، انگریزی میں، ترکش میں، فارسی میں، تو انہوں نے مختلف محرکات اور مقاصد ذکر کیے ہیں کہ مستشرقین کیوں اسلام کے مطالعے میں دلچسپی رکھتے ہیں۔ ان میں سیاسی محرکات اور مقاصد بھی ہے، استعماری بھی ہے، علمی اور تحقیقی بھی ہے، اور مذہبی بھی ہے۔
جس کو تفصیل کے ساتھ ظاہری بات ہے وقت کی کمی کی وجہ سے بیان نہیں کیا جا سکتا ہے، لیکن مختصر یہ کہ یہ اسلام کے حوالے سے لوگوں کو بدگمان کرنے کے لیے اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ابتدائی مسلم معاشرے کی غلط تصویر کشی کے لیے سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، کتاب و سنت کو ناقابل اعتبار ٹھہرانے کے لیے وہ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں، ہمارے اسلامی قانون کو جو فقہ ہے، فقہ اسلامی، اس کے حوالے سے شکوک اور شبہات لوگوں کے اندر پیدا کرتے ہیں کہ یہ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں وراثت میں نہیں چھوڑی ہے، بلکہ بعد میں لوگوں نے رومن لا سے اخذ کیا ہے۔ اسلامی شریعت کے حوالے سے کہ آج ہمارے پاس جو شریعت موجود ہیں، یہ شریعت جو ہے یہ بھی اتھینٹک نہیں ہے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے نہیں دیا تھا، بلکہ یہودیت اور عیسائیت کا چربہ ہے، جس طرح گولڈ زیرہ اور شاخ سمجھتے ہیں۔ لیکن جب میں اس حوالے سے تحقیق کر رہا تھا تو میں نے ان کتابوں کو بھی پڑھا، پھر اسی کے بعد سوچ رہا تھا کہ ٹھیک ہے، یہ تو مسلمانوں نے یہ محرکات اور یہ مقاصد لکھے ہیں، لیکن مستشرقین خود کیا کہہ رہے ہیں کہ ہم اسلام کو کیوں پڑھتے ہیں، ہم اسلام پڑھنے میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں۔ تو میں نے جب اس کی تحقیق شروع کی تو مجھے سب سے پہلے اس وقت کے ایک مشہور مستشرق ہارلڈ موزی کی، اس کا نام ہے، اس کا ایک مقالہ ڈیٹنگ مسلم ٹریڈیشن اے سروے میں نے پڑھا، اور اس میں اس سوال کا ایک جواب میں نے تلاش کیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ بھی بتاتا چلوں کہ ہارلڈ موزی کی وہ مستشرق ہے جو انتہائی معتدل ہے، اور یہ واحد مستشرق ہے کہ مسلمان نہیں ہے، لیکن پھر بھی مستشرقین کے بہت سے نظریات کا رد اس نے کیا ہے۔ نافع، مولا ابن عمر رضی اللہ عنہ، امام زہری اور عبدالرزاق صنعانی کے المصنف کے حوالے سے ہارلڈ موزی کے کام قابل ستائش ہے اور لائق تحسین ہے۔ ہارلڈ موزی کی نے اس مقالے کے آغاز میں مستشرقین کے اسلام پڑھنے کا سبب یہ ذکر کیا ہے کہ مستشرقین اسلام کو اس لیے پڑھتے ہیں، اسلام کا مطالعہ اس لیے کرتے ہیں، تحقیق اس لیے کرتے ہیں کہ وہ اسلامی تاریخ کو اثر نو مرتب کرنا چاہ رہے ہیں۔ ان کا خیال یہ ہے کہ آج جو تاریخ ہمارے پاس موجود ہے یہ درست نہیں ہے، لہٰذا اس کو اثر نو ہم تدوین کی ضرورت ہے، اور ہم اس کا تدوین جو ہے وہ کریں گے، اس لیے وہ اسلام کا مطالعہ کر رہے ہیں۔ ایک اور مستشرق ہے، 20ویں صدی عیسوی میں گزر گئے ہیں، 1935 میں فوت ہوئے ہیں، اس کا نام ہے کائتانی، اطالوی مستشرق ہے، صاحب ثروت تھا، اس کے پاس بہت سے پیسے تھے، انفرادی حیثیت میں وہ لوگوں کو سپانسر کرتے تھے، مختلف ممالک میں بیچتے تھے، اور وہاں وہ اسلام کے حوالے سے تحقیق کرتے تھے۔ ایک عرب محقق ہے، اس کا نام ہے ڈاکٹر قحطان حمدی، اس نے اس مستشرق کا قول اپنے مقالے کے آغاز میں لکھا ہے۔ مقالے کا نام ہے ادوار المستشرقین فی تشویح العالم، اور اس میں اسلام پڑھنے کا محرک اور سبب ذکر کیا ہے کہ ہم اسلام کیوں پڑھ رہے ہیں، اسلام کے بارے میں تحقیق کیوں کر رہے ہیں۔ تو کائتانی کا نظریہ یہ ہے، جس طرح ڈاکٹر قحطان حمدی نے لکھا ہے، کہ ہم اسلام اس لیے پڑھتے ہیں اور ہم اس لیے اسلامی علوم میں مہارت حاصل کرنے میں دلچسپی رکھتے ہیں کہ ہم ان اسباب کو تلاش کریں جس کی وجہ سے عیسائی عیسائیت کو ترک کرتے ہیں، یہودی یہودیت کو ترک کرتے ہیں اور اسلام قبول کرتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہے، لیکن اس کے رسالت پر یقین رکھتے ہیں۔ تو کہہ رہے تھے کہ ہم
ان اسباب کو تلاش کرنے کے لیے تحقیق کرتے ہیں اور اسلام پڑھنے میں دلچسپی رکھتے ہیں، کیونکہ جو مغربی اہل علم ہے، جو مستشرقین ہیں، وہ اسلام کے تیزی سے پھیلنے سے بہت زیادہ خوف زدہ ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ لوگ عیسائیت کو ترک کر رہے ہیں، یہودیت کو ترک کر رہے ہیں، ہندو مت کو ترک کر رہے ہیں اور اسلام میں داخل ہو رہے ہیں۔ تو ایک محرک یہ بھی ہے جو ایک مستشرق نے خود کہا ہے۔ ایک اور مستشرق ہے، اس کا نام ہے رابرٹ پین، بعض لوگ اس کو رابرٹ پینی بھی پروننسیٹ کرتے ہیں۔ اس نے اس کا ایک محرک اور مقصد اور ذکر کیا ہے۔ اس کے کتاب کا نام ہے دی ہولی سورڈ، یعنی السیف المقدس، مقدس تلوار۔ اس کے مقدمے میں اس نے اسلام پڑھنے کی جو محرک ہے وہ یہ ذکر کی ہے کہ ہم اسلام اس لیے پڑھنا چاہ رہے ہیں تاکہ ہم ان اسباب کو تلاش کریں جس کی وجہ سے ہم نے تاریخ میں شکست کھائی ہے اور مسلمانوں نے فتح حاصل کی ہے ہم پر۔ ہمارے زمینیں اور ہمارے علاقے ان کے قبضے میں چلے گئے ہیں، تاکہ پھر ہم اسی کے تناظر میں اسٹریٹجی تیار کریں اور ان زمینوں کو اور ان ممالک کو مسلمانوں سے واپس لے لیں۔ یہ ایک استعماری محرک ہے جو اس نے ذکر کیا ہے، اور یہ اس کے نظیریں بھی ملتی ہے تاریخ میں کہ مستشرقین نے اس کے لیے اسلام کا مطالعہ کیا ہے۔ جن لوگوں نے رشین اورینٹلزم پڑھا ہو اور ان کو رشین اورینٹلزم کے بارے میں علم ہو، وہ یہ جانتے ہیں کہ فلسطین پر اسرائیل کے قبضے سے پہلے رشیا سے مستشرقین فلسطین جاتے تھے اور وہاں وہ مقامات مقدسہ کی اسٹڈی کرتے تھے، وہاں کے امکانات کا اسٹڈی کرتے تھے، وہاں کے مسلمانوں کے رہن سہن، تہذیب اور عربی زبان کے اسٹڈی کرتے تھے، اور ان دوروں کو انہوں نے مطالعاتی دوروں کا نام دیا تھا۔ اور جب یہ جاتے تھے تو کہتے تھے کہ ہم یہاں مطالعاتی دورے پر آئے ہیں، تو جو حکومت تھی وہ ظاہری بات ہے اچھے طریقے سے ان کو ٹریٹ کرتے تھے، اچھی طریقے سے ان کے خاطر مدارت کرتے تھے، لیکن ان لوگوں کا مقصد اور تھا۔ وہ فلسطین میں کس طرح یہود وہ داخل ہو جائیں گے اور فلسطینیوں کو جو اس زمین کے اصل مالک ہے وہ کس طرح اس سے نکالیں گے، وہ اس پر تحقیق کر رہے تھے، اور یہ تحقیق تقریباً 14-15 سال اسی طرح جاری تھی۔ پھر اسی کے بعد نتیجہ ابھی ہمارے سامنے ہے کہ اسرائیل بنا، اور ابھی بھی ان کے کام جو ہے وہ تل ابیب یونیورسٹی میں ابھی بھی وہ اس پر کام کر رہے ہیں کہ گریٹر اسرائیل وہ کس طرح بنائیں گے۔ تو بہرحال مختلف محرکات ہے کہ وہ مقاصد ہے کہ جس کی وجہ سے مستشرقین اسلام میں دلچسپی رکھتے ہیں اور اسلام علوم میں مہارت حاصل کرنا چاہ رہے ہیں۔ بہرحال آج کے موضوع میں ہم نے مستشرقین اور استشراق کے تحریک کے حوالے سے تمہیدی کچھ باتیں عرض کیے، پھر استشراق کا آغاز کب ہوا وہ بھی میں نے ممکن حد تک بیان کی، پھر مستشرقین اسلام پڑھنے میں کیوں دلچسپی رکھتے ہیں تو وہ بھی مسلمانوں نے جو ذکر کیے ہیں محرکات وہ بھی مختصر اجمالاً ذکر کیے، اور جو مستشرقین نے خود ذکر کیے ہیں وہ بھی میں نے آپ لوگوں کے سامنے ذکر کیے۔ انشاءاللہ اسی طرح اور موضوع کے ساتھ کل دوبارہ حاضر ہو جائیں گے۔ فی الحال کے لیے اجازت چاہتا ہوں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔